بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ تیسری جنگ عظیم سر پر آ گئی۔ احمدیہ مسلم جماعت کے سربراہ نے چند سال قبل ہی تنبیہ کر دی تھی۔ یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اپنے ایک خط اور اپنے ایک بیان کے مطابق جو کہ اسرائیلی نیوز پر بھی ٹیلی کاسٹ کیا گیا کہ اگر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو پھر یہ حملہ تیسری جنگ عظیم کا پیش خیمہ ہوگا، یہ جو خبر نشر کی گئی تھی، تو ناظرین یہ خبر پہلے آپ سن لیں اور پھر اس کے بعد تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ جو خبر نشر کی گئی ہے اس میں باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ احمدیہ مسلم جماعت کے جو سربراہ خلیفۃ المسلمین ہیں، انہوں نے یہ تنبیہ بہت پہلے چند سال قبل جاری کی تھی، جو کہ اسرائیل کے نیوز کاسٹر نے باقاعدہ نشر کی۔ تو ناظرین سن لیجئے یہ خبر۔ החליף המוסלמי שמפציר בראש הממשלה אל תתקוף באיראן. גם חליף מוסלמי, ראש העדה האחמדית העולמית, היושב בלונדון, אלירן טל, באולפן שלנו בחיפה. אתה עם הפרטים של הסיפור הזה? כן, ינון, וחשוב לציין שהעדה האחמדית מונה מאות מיליוני מאמינים ברחבי העולם, והיום המנהיג הרוחני של העדה, החליפה מרזה מסרור אחמד, שמקביל בתפקידו לאפיפיור, מזהיר כי תקיפה ישראלית באיראן תוביל למלחמת עולם שלישית, לא פחות. הנה קטע ממכתב ששיגר בתחילת השבוע לראש הממשלה נתניהו. מלחמה בזמן הזה לא תישאר בין שתי מדינות ותגרום לכך שהעולם כולו יתלכד לשני גושים יריבים, ואז קיימת הסכנה הגדולה שתפרוץ מלחמת עולם, ומלחמה כזאת, כותב המנהיג הרוחני, תיצור דור נוסף של נחים ובעלי מום, זאת עקב העובדה שהמלחמה תהיה בוודאי גרעינית. ולסיכום דבריו כותב מסרור אחמד לראש הממשלה נתניהו ולנשיא איראן, תשקיעו כל שביכולתכם להימנע ממלחמה, ובמקום לדחוף את העולם כולו אליה, תעשו מאמץ לפתור את הבעיות על ידי משא ומתן. הלוואי ינון והפתרון היה כל כך פשוט. וכמה אנשים אמרת שהוא מייצג? מאות מיליונים ברחבי העולם. רק. صدر ٹرمپ کے دعویٰ اور بیان کے مطابق جو انہوں نے ہفتے کی شام کو وائٹ ہاؤس سے جاری کیا، اس بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کے تعاون سے ایران کی 3 نیوکلیر سائٹس یعنی نتان، فورڈو اور اصفہان کو فضائی حملہ کر کے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ یہ بہرحال ان کا دعویٰ ہے، اور انہوں نے ایران کو تنبیہ کی ہے کہ اگر ایران نے امن معاہدہ نہ کیا اور ایران نے خطے میں موجود امریکی دفاعی افواج پر حملے کیے تو پھر ایران پر امریکہ کی طرف سے مزید شدید ترین حملے کیے جائیں گے۔ مہیا کی گئی تفصیلات کے مطابق امریکہ نے اپنے انتہائی جدید بمبار جہاز B-2 اس حملے کے لیے استعمال کیے ہیں، جو کہ 30,000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بم لے کر آئے اور ایران کی نیوکلیر سائٹس پر ان بموں کے ذریعے حملے کیے۔ صرف فورڈو نیوکلیر سائٹ پر 6 B-2 بمبار جہازوں نے 12 بنکر بسٹر بم مارے، اور دوسری نیوکلیر سائٹس پر امریکی نیوی نے 30 TLAM کروز میزائل داغے، اور ایک B-2 بمبار نے نتان سائٹ پر بھی 2 بنکر بسٹر یعنی GBU-57A and B بم گرائے۔ کسی حد تک UK جو کہ جزیرہ ڈیگو گارشیا کا نگران ہے، وہ بھی اس سارے معاملے میں فریق بنتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ امریکی بمبار طیارے B-2 اسی جزیرے کو زیادہ تر استعمال کرتے ہیں۔ اب اس حملے کے بعد جو ایران کے سپریم لیڈر کے ایک مشیر حسین شریعت مداری، ان کا ہی صرف ابھی تک بیان سامنے آیا ہے کہ اب اس حملے کے بعد ایران جو ہے وہ امریکی بیسز جتنے بھی مشرق وسطیٰ کے مختلف مقامات پر ہیں، ایران اب ان پر حملے کرنے جا رہا ہے، اور اسی طرح امریکہ کے جو نیوی کے جنگی جہاز اس ریجن میں موجود ہیں، ان پر بھی ایران اب حملے کرنے جا رہا ہے۔
ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ایران خلیج فارس میں واقع اسٹریٹ آف ہارمز کو بھی بند کر رہا ہے۔ اسی طرح یمنی حوثیوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اب وہ ریڈ سی اور خلیج فارس میں امریکی بحری جہازوں پر حملے شروع کر رہے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر نے اپنی موت کی صورت میں اپنی جانشینی کے لیے 3 افراد کو بھی نامزد کر دیا ہے، جن میں سے ان کے ایک بیٹے مجتبیٰ کو جانشینی ملنے کا زیادہ امکان نظر آ رہا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے احمدیہ مسلم جماعت کے موجودہ سربراہ حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی طرف سے چند سال قبل دی جانے والی تنبیہ کی تفصیل بھی سنی جو اسرائیلی نیوز کاسٹر نے نشر کی تھی، اور اس کے بعد ہفتہ 21 جون 2025 کی رات کو امریکہ اور اسرائیل کے تعاون سے ایران کی نیوکلیر سائٹس پر جو حملے کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں بھی انتہائی اختصار کے ساتھ واقعات سنیں۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے اپنی تینوں نیوکلیر سائٹ سے ضروری مواد پہلے ہی نکال لیا تھا۔ اب امریکی حملوں سے ان نیوکلیر سائٹس کو کتنا نقصان پہنچا ہے، اس کے بارے میں بہرحال تفصیلات اکٹھی کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ امریکہ کے اس حملے کے بعد چین، روس اور پاکستان اور اسی طرح بھارت اور شمالی کوریا کا کیا رد عمل سامنے آئے گا، اور اس امریکی حملے کی وجہ سے اس خطے پر خصوصی طور پر اور پوری دنیا میں عمومی طور پر کیا رد عمل سامنے آئے گا، اس کے لیے ہمیں بہرحال وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ بھی اگر اس بارے میں اپنی رائے دینا چاہیں تو ضرور دیجیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب چیزیں جو ہیں وہ آگے کیسے بڑھیں گی۔